آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص موزہ پہن کر دوپہر سے اس پر مسح کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس پر مسح کر سکتا ہے ظہر، عصر، مغرب، رات تک؟ تو جواباً عرض ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پیروں پر موزہ پہنے، یہ موزے سے مراد جو ہم لوگ لائلن کا پہنتے ہیں وہ موزہ نہیں ہے، بلکہ ایسا موزہ ہو جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ موزہ خود بخود پیر میں ٹکا رہے، باندھنے کی ضرورت نہ ہو، الاسٹک وغیرہ کے بغیر وہ ٹک جائے۔ نمبر 2، اس کو پہن کر جوتے کے بغیر صرف موزے میں آدمی کم از کم 2-2.5 کلومیٹر چل سکے۔ نمبر 3، اگر اس میں پانی ڈالا جائے اندر سے تو باہر کی طرف سے پانی نہ نکلے۔ نمبر 4، اس میں پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس کے اندر پھٹن نہ ہو، یعنی پھٹا ہوا حصہ نہ ہو۔ تو یہ 4 شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں کسی موزے میں تو اس موزے پر مسح کرنے کی گنجائش ہے۔ آدمی اگر سفر شرعی میں جاتا ہے تو وہ مسح کرے گا 72 گھنٹہ، 3 دن 3 رات، اور اگر وہ مقیم ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے یا کہیں گیا ہے وہاں 15 دن رکنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ 24 گھنٹہ کرے گا۔ لیکن یہ جو 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹے کا جو وقت شروع ہوگا وہ موزہ پہننے کے بعد سے نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد وضو کر کے اس نے موزہ پہن لیا، تو اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا، مثلا صبح 9 بجے اس کا وضو ٹوٹا، فجر جو وضو کیا تھا اس کا صبح 9 بجے وضو ٹوٹا، تو اب صبح 9 بجے جس وقت وضو ٹوٹا ہے وہیں سے 24 گھنٹہ شروع ہوگا۔ جس وقت وہ وضو کر کے پہنا ہے اس وقت سے مسح کرنے کا 24 گھنٹہ مقیم کے لیے ٹائمنگ شروع نہیں ہوگا، بلکہ موزہ پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تب سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا 24 گھنٹہ۔ تو مثلا اس نے صبح پہنا اور 9 بجے اس کا وضو ٹوٹا تو اگلے دن 9 بجے تک وہ اس موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ جب 9 بج جائے گا اگلے دن کا تو اگر باوضو ہے تو اپنے دونوں پیروں سے موزہ نکالے گا، دونوں پیروں کو دھلے گا اور اس کے بعد پھر پہن لے گا۔ اور پھر یہ وضو جب تک رہے گا، مثلا عصر تک اس کا وضو تھا اور عصر کے بعد ٹوٹا، تو عصر کے بعد سے اب موزے پر مسح کرنے کا وقت شروع ہوا، اس کے بعد والے دن کے عصر تک وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔